محمد بن عبد الملک حمدانی اپنی تاریخ میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ خلافت عباسیہ کی وزیر اعظم عضد الدولہ کو کرد قوم کے ایک گروہ کے بارے میں شکایت پہنچی کہ یہ لوگ ڈاکو ہیں، انہوں نے راہگیروں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، ان کا بسیرا پہاڑ کی گھاٹیوں میں ہے، یہ وہاں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں اور گھاٹیوں میں چھپ جاتے ہیں، ان سے سب ڈرتے ہیں، کسی میں ان سے تعرض کی ہمت نہیں۔ لوگوں نے وزیر اعظم سے درخواست کی تھی کہ وہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرے اور عوام کو ان ڈاکو سے چھٹکارا دلائے۔ عضد الدولہ نے اس شکایت کا سنجیدگی سے نوٹس لیا اور راہگیروں کو ڈاکو سے نجات دلانے پر غور کرنے لگا۔ اسے ایک ترکیب سوجھی کہ اس نے حلوہ بنانے کا حکم دیا، اس میں خوب میوجات شامل کرائی اور ایک خاص خوشبو ڈلوائی۔ یہ خاص قسم کا حلوہ تھا جو امراء ہی کھاتے تھے۔ اس نے اپنے ایک خاص آدمی کو حکم دیا کہ وہ چپکے سے اس حلوے میں ایک خطرناک زہر بھی ملا دے تاکہ اسے کھانے والا فوراً مر جائے۔ اس نے یہ حلوہ نہایت خوبصورت تشتریوں میں سجایا، پھر اسے قیمتی صندوقوں میں بند کرنے کا حکم دیا۔ اب اس نے ایک سمجھدار تاجر کو بلوایا، اسے اعتماد میں لے لیا اور کہا، اپنا قافلہ روانہ ہو رہا ہے، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ جب ڈاکو تمہارا راستہ روکے اور تمہیں لوٹنے لگے تو شور مچا دینا کہ میرے پاس اس صندوق میں بڑا قیمتی حلوہ ہے جو میں امراء کے بیگمات کے لیے بطور تحفہ لے کر جا رہا ہوں۔ تاجر نے اس صندوق کو خچر پر لادا اور قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تاجر ہوشیار تھا، عضد الدولہ کا مقصد سمجھ گیا اور قافلے کے ساتھ مہم کی تنفیذ کے لیے روانہ ہو گیا۔ تاجر آگے آگے تھا اور قافلہ اس کے پیچھے پیچھے۔ جب یہ قافلہ اس جگہ پہنچا جہاں ڈاکو کا ٹھکانہ تھا، وہاں پہلے ہی سے ڈاکو گھات لگائے بیٹھے تھے۔ وہ اس قافلے کے انتظار میں تھے۔ ڈاکو ایک دم گھاٹیوں سے نکلے اور قافلے پر ٹوٹ پڑے، سارا ساز و سامان لوٹ لیا۔ اسی دوران ایک ڈاکو نے اس خچر پر قبضہ کر لیا جس پر حلوہ لدا ہوا تھا۔ تاجر نے شور مچا دیا کہ اس میں امراء کے بیگمات کے لیے حلوہ ہے۔ ڈاکو سامان لوٹ کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور غریب مسافر حیران و پریشان کھڑے رہ گئے۔ ڈاکو لوٹ مار سے فارغ ہو گئی تو انہیں بھوک نے ستایا اور وہ تاجر کی زبانی اس صندوق کے بارے میں پہلے ہی سن چکی تھی کہ اس میں قیمتی حلوہ ہے۔ انہوں نے صندوق کھولا تو اس میں نہایت نفیس حلوہ تھا جس سے بڑے اشتہا انگیز خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو سب آ گئی۔ انہوں نے خوشبودار حلوہ دیکھا تو کہنے لگی، یار یہ حلوہ تو بہت اعلیٰ ہے، شاید شاہی گھرانے میں جا رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے کبھی اتنا عمدہ حلوہ نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ وہ حلوے پر پھل پڑے اور مزے لے لے کر کھانے لگی۔ بھوک تو پہلے ہی چمکی ہوئی تھی، اس لیے وہ جلد ہی سارا حلوہ چٹ کر گئی۔ حلوے کے زہر نے اپنا اثر دکھلایا، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، دیکھتے دیکھتے سارے ڈاکو موت کی نیند سو گئی۔ مسافروں اور تاجروں کا قافلہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب انہیں ڈاکو کی موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے جلدی جلدی ان کے تمام اموال و سامان اور ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا جنہیں ڈاکو نے راہگیروں اور مسافروں کو لوٹ لوٹ کر ذخیرہ کیا تھا۔ پھر یہ قافلہ ڈاکو کے سامان کے ساتھ عضد الدولہ کی خدمت میں خوشی خوشی حاضر ہوا اور اس طرح زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے والے ان ڈاکو کا صفایا ہو گیا اور فتنہ پروری کے کانٹے جڑ سے